آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ رفاقتوں کا ڈوبتا سورج۔ لیکسمبرگ ایئرپورٹ کے چھوٹے سے ہال میں مسافر اپنے سامان کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے اب انہیں انتظار کی گھڑیاں ناگوار گزرنے لگی ہیں۔ پورٹر سب سامان ایک جگہ اکٹھے کرتے جاتے تھے اور مسافر تھکے تھکے انداز میں اپنے سامان کی پہچان میں مشغول تھے۔ کسٹم والوں سے خلاصی کرا کے وہ اپنے ہم سفروں سے ہاتھ ملاتے اور ایک دوسرے سے حاصل کیے گئے پتوں پر خط لکھنے کے وعدے وعید کر کے رخصت ہو جانے لگے۔ زولا چیکنگ وغیرہ سے فراغت پا کر میرے انتظار میں کھڑی تھی، جبکہ میریلن ابھی تک اسی جھنجھٹ سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ تاہم تھوڑی دیر بعد وہ سامان سے لدی پھدی میرے قریب آن کھڑی ہوئی۔ تم مجھے خدا حافظ نہیں کہو گے؟ اس نے آتے ہی دلکش مسکراہٹ سے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ اب میں تم سے رخصت ہونے والی ہوں، اس نے ادائے دلبری سے کہا۔ مگر میں تمہاری رخصتی کا منظر نہیں دیکھ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، میں تار دے کر فریڈرک کو بھی یہیں بلا لیتی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ارے نہیں نہیں، میں ابھی 5 منٹ میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا اور اپنا سامان ڈھونڈنے کے لیے لگیج روم کی طرف چل دیا۔ میرے سوٹ کیس وہاں نہیں تھے، تاہم پورٹر ابھی جہاز سے سامان لا رہے تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی فراغت میں خاصی دیر ہے۔ ابھی تو میرا سامان لگیج روم میں بھی نہیں پہنچا تھا۔ میں نے واپس آ کر اطلاع دی۔ تو پھر میں چلتی ہوں، میریلن نے کہا۔ فریڈرک نے لکھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سفر کم سے کم وقت میں طے کرنے کی کوشش کرنا۔ اس پر میرے منہ سے ایک بار پھر اوئے فریڈرک والا نعرہ بے ساختہ نکل گیا، جس پر زولا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ غالباً وہ سمجھ گئی تھی کہ میں بار بار اجنبی زبان میں یہ فقرہ جبڑوں کو آرام پہنچانے کے لیے نہیں، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بول رہا ہوں۔ ابھی تم نے یہ کیا کہا؟ زولا کے ہنسنے پر میریلن نے تجسس کے انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک شخص عطاء الحق قاسمی بھی ہے، کبھی اس دیوانے کی بھی خبر لو۔ آئی جسٹ لو ہم، میریلن نے ہنستے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس نے بھووں کو چھوتی ہوئی پلکیں اٹھا کر میری طرف تکتے ہوئے کہا اور اپنا سامان اٹھانے کے لیے جھکی۔ کچھ دیر کے لیے اور رک جاؤ۔ نہیں عطا، مجھے جلدی پہنچنا ہے، اب مجھے جانے دو۔ زولا نے آگے بڑھ کر اس کے گلابی گالوں کو بوسہ دیا اور الوداعی کلمات کے ساتھ اسے رخصت کر کے ہال کے دوسرے کنارے کی طرف چلی گئی۔ اسی اثنا میں جہاز کے اکثر مسافر قواعد و ضوابط کے مراحل طے کر کے اپنی اگلی منزلوں کو روانہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ اب ہال میں صرف چند لوگ بیٹھے نظر آتے تھے، ایک سوئس جوڑا، ایک بوڑھا انگریز اور 3 جرمن لڑکیاں۔ زولا ہال میں لگی مشین میں سے کوکا کولا کی بوتل نکال کر ایک کونے میں کھڑی چسکیاں لے رہی تھی۔ وہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی لگتی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے چند مزید سکے مشین میں ڈالے اور پھر ایک بوتل میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لو، فی الحال اسی سے غم بھلانے کی کوشش کرو۔ میں نے بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا، مسرت تو آنے جانے والی چیز ہے، صرف غم پائیدار ہے۔ مگر تم کس غم کی بات کر رہی ہو؟ میریلن کی جدائی کا غم، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ میریلن، میں نے عاشقانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد آہ بھری اور ایک بار پھر خود پر غیر سنجیدگی کا وہ خول چڑھا لیا جو زندگی کی بے رحمیوں کے خلاف ڈھال کا کام دیتا ہے۔ میں کتنا بدقسمت ہوں کہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اسے اپنے حرم میں شامل ہونے پر آمادہ نہ کر سکا۔ میری 800 بیویوں میں سے اسے یقیناً ایک ممتاز مقام حاصل ہوتا۔ تم اس مسخرے پن سے اپنے دل کے جذبات چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ میرا مقصد تم سے شکایت نہیں، صرف ہمدردی کا اظہار کرنا تھا۔ ہم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے کہ ایک دوسرے کی سرگرمیوں پر اعتراض کر سکیں۔ ہم صرف دوست ہیں، زولا نے چہرے کو جذبات سے عاری بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہم ایک دوسرے کی سرگرمیوں پر اعتراض نہیں کر سکتے؟ اور یہ کہ ہم صرف دوست ہیں؟ تم ذرا کسی لڑکے سے ہنس کر بات تو کر کے دیکھو، اسے کانی آنکھ کے ساتھ گھر نہ بھیجوں تو کہنا۔
میں نے ایک امریکی محاورے پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ کیا تمہیں میرا کسی اور سے گھلنا ملنا واقعی ناگوار گزرے گا؟ زولا نے سب کچھ بھول کر ایک عجیب لہجے میں پوچھا۔ ہاں، بشرط یہ کہ اس کی وجہ سے تم مجھ سے گھلنا ملنا چھوڑ دو، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زولا کے چہرے کی اداسی اود کر آئی۔ تم بہت عجیب آدمی ہو، میں تمہیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکی۔ شناسائی کی اس مختصر مدت میں کسی کو سمجھنا آسان بھی تو نہیں۔ مجھے میرے دوست بجا طور پر اسٹوپڈ کہتے ہیں۔ لگیج روم میں کچھ اٹیچی کیس پڑے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو ایک کونے میں اپنا سوٹ کیس پڑا دکھائی دیا، مگر دوسرا کہیں نظر نہ آیا۔ اس پر میں نے کاؤنٹر کا رخ کیا اور کلرک سے پوچھا کہ آیا جہاز کا سب سامان یہاں پہنچ گیا ہے؟ اس نے انگریزی نما کسی زبان میں جواب دیا جس کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آیا کہ ہاں، سب سامان پہنچ گیا ہے۔ میں نے اس سے اپنے دوسرے اٹیچی کیس کے بارے میں پوچھا تو ایک بار پھر اس کے لب ہلتے دکھائی دیے اور اندازہ میں نے یہ لگایا کہ وہ اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس پر میں گھبراہٹ کے عالم میں واپس زولا کے پاس گیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، صرف انتظار کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے سامان حاصل کیے بغیر میں یہاں سے تو نہیں جا سکتا۔ زولا کے چہرے پر تھکن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس پر میں ایک بار پھر کاؤنٹر کلرک کی طرف گیا اور ناگواری کے عالم میں اس سے بات کی، اور اس نے جواب میں غالباً مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس معاملے میں بے بس ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا موڈ آف ہو گیا۔ مجھے نہ جانے مزید کتنا انتظار کرنا پڑے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم پیرس کی گاڑی پکڑو اور میں یہاں سے فراغت پا کر ہالینڈ میں اپنے ایک دوست کی طرف سے ہوتا ہوا تمہارے پاس پیرس پہنچ جاؤں؟ میں نے زولا سے واپس آ کر کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لمحے گزار سکتی ہوں، اس نے تھکے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے جواب دیا، مگر میں کوفت کے لمحات میں تمہیں شریک نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس کے جذبات مجروح ہونے سے بچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا۔ اس نے جواب میں میری طرف دیکھا اور کہا، کیا واقعی تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پہلے روانہ ہو جاؤں؟ ہاں، تاکہ مجھے احساس ہو کہ پیرس میں کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ تو پھر پیرس میں میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے انداز محبوبیت سے میرے بہت قریب آ کر کہا، مگر وعدہ کرو کہ جلد آؤ گے۔ وعدہ؟ ایک قدم میں نے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مگر میرے وہاں پہنچنے پر تم بھی اپنے وعدوں کا پاس کرنا۔ اس کے جواب میں زولا کی ہنسی میرے کانوں کے بالکل پاس سنائی دی۔ سب ہیڈنگ: ایپل ڈاؤن کی ایک شام، رات کے 12 بجے کے قریب۔ میری گاڑی ہالینڈ کے ایک قصبے ایپل ڈاؤن کے اسٹیشن پر کھڑی تھی اور میں اپنا سامان پلیٹ فارم پر دھرے اس قصباتی اسٹیشن کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس چھوٹے سے نیم تاریک پلیٹ فارم کے ایک کونے میں چھوٹا سا سنیک بار تھا، جہاں چقندر جیسی رنگت والی ایک باریک بھرکم ولندیزی عورت سفید ایپرن پہنے چیزیں سمیٹنے میں مشغول تھی۔ گاڑی میں سے چند مقامی لوگ اترے جو دوسرے شہروں میں کام کاج سے فارغ ہو کر اب رات گئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ سنیک بار والی موٹی عورت کو غالباً انہی کا انتظار تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی کافی پینے کے لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ وہ صرف ہاتھ کے اشارے سے وش کر کے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ پلیٹ فارم پر دھرے بینچ خالی نظر آ رہے تھے۔ ریلوے کا ایک مقامی ملازم کیپ ہاتھ میں لیے جمائیاں لیتا ہوا ایک بینچ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سنیک بار سے ذرا آگے ایک بک سٹال تھا جو بند پڑا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو سب مسافر جا چکے تھے اور گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم سے رینگ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سوٹ کیس اٹھایا اور بیگ گلے میں لٹکا کر پلیٹ فارم سے باہر نکل آیا۔ گیٹ پار کرتے ہی ایپل ڈاؤن کا قصبہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ بستی کے در و دیوار چاندنی کی جھیل میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میری نظروں کے عین سامنے ایک سڑک روشنی کی مدھم سی لکیر کی طرح دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ دونوں طرف کی دکانیں بند تھیں اور ہو کا عالم تھا۔ یوں لگتا تھا کسی داستان کے جادوگر نے اس بستی پر سحر کیا ہوا ہے۔ بائیں ہاتھ پر ایک ریسٹورنٹ تھا جس کے نیون سائن میں ہالینڈ کی مشہور زمانہ بیئر کی تصویر اجاگر تھی۔ ذرا فاصلے پر ٹیکسی سٹینڈ
اور دائیں جانب بس اسٹینڈ تھا، مگر یہاں بھی سناٹوں کا راج تھا۔ مجھے یہاں ایک تو ایسے قصبوں کی رومانیت اور دوسرے ارشد کی کشش لائی تھی۔ ارشد جو لاہور میں پھر اس کے بعد امریکہ میں میرا ہمسایہ تھا، اب کچھ عرصہ سے اپنی ولندیزی بیوی ایلس کے ساتھ یہاں مقیم تھا۔ وہ امریکہ آنے سے کچھ عرصہ قبل ہالینڈ میں رکا تھا اور ایلس سے اس کی شناسائی یہی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ارشد امریکہ چلا آیا، مگر اس کی شناسائی نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اور یہ قضیہ بالآخر شادی پر ختم ہوا۔ شادی کے بعد یہ خاتون خاصی پاورفل لیڈی ثابت ہوئی، اور ارشد دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اشاروں کا پابند ہو کر رہ گیا۔ میاں بیوی کچھ عرصہ امریکہ میں ہی رہے، مگر ایلس کو ہالینڈ کی یاد مسلسل ستاتی رہی، اور بالآخر وہ ارشد کو واپس ہالینڈ لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ واپسی پر ان کی محبت کا ایک بلبلاتا ثبوت بھی ان کے ہمراہ تھا، جس کا نام انہوں نے جواد تجویز کیا۔ امریکہ سے روانگی سے قبل ٹیلی فون پر ارشد سے میری بات چیت ہوئی تھی، اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان جاتے ہوئے تم سے ملاقات کے لیے گاؤں آؤں گا۔ احتیاطاً اس کا ٹیلی فون نمبر بھی میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ یہ نمبر اس کے سسرال کا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اسٹیشن سے مجھے یہاں اطلاع دے دینا، مجھے پیغام مل جائے گا اور میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے جیب سے 25 سینٹ کا سکہ نکالا اور قریبی ٹیلی فون بوتھ سے ارشد کا دیا ہوا نمبر ملایا۔ ٹرن ٹرن، دوسری طرف سے گھنٹی سنائی دی، اور پھر کسی مرد نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، یہ یقیناً ارشد کا سسر تھا، اور اس نے یہ ہیلو اتنی زور سے کہا تھا کہ میرے کان میں خارش ہونے لگی۔ میں ارشد کا دوست ہوں اور امریکہ سے آیا ہوں۔ میں نے کان میں انگلی پھیرتے ہوئے اپنا حدود اربہ بیان کیا۔ نو انگلش، نو انگلش، دوسری طرف سے ہسٹرائی انداز میں جواب ملا۔ اوکے، نو انگلش، بٹ ارشد فرینڈ امریکہ۔ میں نے شارٹ ہینڈ میں اپنا موقف واضح کرنے کی کوشش کی، جو قدرے کامیاب ہوئی، اور پھر ادھر سے شارٹ ہینڈ میں ہی جواب موصول ہوا۔ ارشد کیم ناؤ گون، مائی میسج ریلوے اسٹیشن۔ نو نو، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ٹیلی فون بند کر دیا گیا۔ اس مرد شریف کے اعتبار سے مایوس ہو کر میں نے اپنا سامان اٹھایا اور آہستہ آہستہ ٹیکسی اسٹینڈ کی جانب چلنے لگا۔ ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ روشنی میں نہا گیا، اور پھر ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے اتر کر میرا سامان ڈکی میں بند کر دیا، اور پھر اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ہونکوں کی طرح میرا منہ تکنے لگا کہ گویا پوچھ رہا ہو کہ اب کیا عزائم ہے۔ میں نے ڈائری میں سے ارشد کا پتہ نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے ایک نظر اس پتے پر ڈالی، اور پھر نیند میں ڈوبے ہوئے اس قصبے کی فضاؤں میں ہلچل پیدا کرتا ہوا چیختے ویلز کے ساتھ بائیں جانب کی طرف ایک سڑک کو مڑ گیا۔ یہ کوئی کاروباری علاقہ تھا، مگر لوگ دکانیں بند کر کے کب کے گھروں کو جا چکے تھے۔ صرف نیون سائن آن تھے جن سے کاروبار کی نوعیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ البتہ ایک انڈونیشی ریسٹورنٹ ابھی تک کھلا ہوا تھا، اور بڑے بڑے شیشوں والی کھڑکیوں میں سے کچھ لوگ اندر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ذرا آگے کراسنگ کے قریب ایک سپر مارکیٹ تھی، جس کی شیشے کی دیواروں پر چسپاں اشتہارات کے ذریعے معزز گاہکوں کو یہ نوید سنائی گئی تھی کہ فلاں کوپن دکھانے پر انہیں گاجریں 80 سینٹ کی بجائے صرف 69 سینٹ میں دستیاب ہو سکیں گی، اور جوس کی بوتل ایک گلڈ اور 10 سینٹ کی بجائے صرف 99 سینٹ میں خرید سکیں گے۔ ٹریفک سگنل کراس کرتے ہی بائیں ہاتھ پر ڈائی خراف ہیئر ڈریسر کی دکان پر نظر پڑی۔ یہاں شوکیس میں استرے اور کینچیاں سجی ہوئی تھیں۔ بعد میں ارشد کی زبانی پتہ چلا کہ ڈائی خراف صاحب خاندانی نائی ہیں، اور قصبے میں جنم لینے والی کم از کم 2 نسلوں کی حجامت بنا چکے ہیں۔ یہاں سے بائیں جانب مڑتے ہی دکانوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور سرکاری دفاتر دکھائی دینے شروع ہوئے۔ یہ قدرے کھلی سڑک تھی، اور اس کے ایک جانب فرانسیسی کار پیزو کا شو روم تھا۔ کچھ دور آگے ایک بہت ہی خوبصورت نہر دکھائی دی، جس کے کنارے کچھ کشتیاں کھڑی تھیں۔ نہر عبور کرتے ہی رہائشی علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے مکانات کے سلسلے تھے۔ چونکہ یہ گھر سڑک کے کنارے واقع تھے، اس لیے کہیں کہیں لوگوں نے نچلے حصوں میں دکانیں بھی بنا لی تھیں۔ 50 گز کے فاصلے پر
ایک اور کراسنگ سے ڈرائیور نے ٹیکسی دائیں جانب موڑ لی اور اس کے ساتھ ہی ہم بڑی سڑک سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہو گئے۔ یہاں گھپ اندھیرا تھا اور چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں والے قدیم طرز کے مکانات دم بخود کھڑے تھے۔ ان کے جھروکوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ یہاں سے ٹیکسی ساکت فضاؤں میں تلاطم پیدا کرتی ہوئی ایک اور گلی میں مڑی جہاں بڑی بڑی کرینیں اور عمارتی سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کا نام 7 یعنی 7 گھروں کا علاقہ تھا اور یہ ایک زیر تعمیر ماڈرن کالونی تھی۔ اس علاقے میں 7 گھروں پر مشتمل بلاک بنائے گئے تھے۔ تعمیر کے کام کی وجہ سے سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، تاہم ذرا آگے چل کر یہ بہتر ہو گئی کیونکہ اب ہم اس بستی کے مکمل طور پر تعمیر شدہ حصے میں پہنچ چکے تھے۔ 3 بلاک گزرنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی بائیں جانب کی ایک گلی میں موڑی اور پھر ایک مکان کے پچھواڑے میں کھڑی کر دی۔ اس نے مکان کے باہر لگی نمبر پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اتر کر ڈکی میں سے سامان نکالنے لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کرائے کے علاوہ کچھ رقم اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وینکے ویل، شکریہ، اس نے گردن کو خم دے کر کہا اور پھر ڈاخ، خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی واپس موڑ لی۔ اس ڈاخ پر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے غلیل میں کنکر لپیٹ کر ٹین کے کنستر پر دے مارا ہو۔